مشرکین کافر ہیں نا، انہوں نے اپنا مقصد ایک بنایا تھا. کیا بنایا؟ آپ جگہ بجگہ قرآن میں دیکھ لے، جو مشرکین کافر ہیں انہوں نے اپنا ایک مقصد بنایا تھا. مقصد کیا بنایا تھا؟ کسی معبود کو اپنا معبود بھی بنانا ہے. کیا ہے؟ کسی کو اپنا معبود بھی بنانا ہے اور اس معبود کو یاد بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے اس کی. پھر اگرچہ ان مشرکین کافرین نے جو معبود بنائے، جیسے گائے کو معبود بنا لیا، ستاروں کو معبود بنا لیا، سورج کو معبود بنا لیا، بتوں کو معبود بنا لیا، انہوں نے اپنا ایک مقصد بنایا کہ ایک ہمیں کیا کرنا ہے؟ معبود بنانا ہے. اب معبود بنا کر اس کی عبادت کرنی ہے، یہ انہوں نے ایک مقصد بنایا. اب وہ اس بات پر قائم بھی رہے. آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں تفاسیر میں کہ انہوں نے اگر گائے کو معبود بنایا تو اس کو کیا ہے؟ اس کی یاد بھی کی، اس کو بھولے نہیں. اگر سورج کو معبود بنایا تو سورج کی بھی پوجا کی، عبادت کی. اگر کسی بت کو معبود بنایا تو بت کی بھی پوجا کی. انہوں نے مقصد بنا لیا. آج ہم مسلمانوں نے مقصد اپنا نہیں بنایا، عبادت کو مقصد اپنا نہیں بنایا. ہم مسلمانوں نے اپنی عبادت کو اپنا مقصد نہیں بنایا. مقصد کس کو بنایا ہے؟ دنیا کو بنایا ہے، دولت کو مقصد بنا لیا. اگر ہم عبادت کو اپنا مقصد بنا لیتے نا تو کبھی بھی ہم سے کوئی اپنی نماز چھوٹتی نہیں، اللہ رب العالمین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں ہوتی. وہاں پر مشرکین نے مقصد بنایا کہ معبود بنانا بھی ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے. اب ہمارے مسلمانوں نے معبود تو انہوں نے غلط چنا، معبود چننے میں، معبود کو چوائس کرنے میں غلطی کر گئے. اللہ رب العالمین کو نہیں مانا بلکہ کیا ہے؟ بتوں کو معبود سمجھا. ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کو معبود سمجھا. یہ اللہ رب العالمین کی بڑی توفیق ہے، بڑی کرم نوازی کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو معبود سمجھ لیا. لیکن کیا ہے؟ وہاں پر ان لوگوں نے معبود جس کو غلط تھا ان کو بھی یاد رکھا. ہمارا جو معبود سچا ہے ہم اس کو بھی بھول گئے. کیوں؟ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے نا. ہم نے اپنے مقصد معبود کو یاد کرنا نہیں سمجھا. اگر ہم معبود کو یاد کرنا مقصد سمجھ لیتے نا، ہماری نماز قضا نہیں ہوتی. بتاؤ، ہم نماز نہ پڑھ کے کیا ہے؟ اس کو یاد کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں. ہم شریعت پر عمل نہ کر کے کیا ہے؟ اپنے معبود کو بھول رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں، یہ ابھی بھی جو وانی ہیں یا یہ جو جتنے بھی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، صبح صبح اٹھ کر پہلے وہ اپنے ماتاؤں کے پاس جائیں گے، گھنٹہ بجائیں گے، وہ اپنی پرمپرا پوری ہے وہ کریں گے. بعد میں آ کر اپنا دکان یا کچھ بھی کریں گے، بعد میں سب کچھ کریں گے. کیا ہے؟ ان کا مقصد بڑا پیور ہے کہ ہم نے یہ معبود بنایا ہے تو اب اس معبود کو بھولنا نہیں ہے، اس معبود کو یاد رکھنا ہے. سارے کام بعد میں، پہلے اپنے معبود کی پوجا کرنی ہے. اب ہم لوگ جو مسلمان ہیں اللہ رب العالمین کو واحد سمجھ کر معبود بنا لیا، لیکن اس بات پر اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا. ہم صرف سمجھ لیا کہ ہمارا اللہ رب العالمین ایک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو یاد نہیں کریں گے. مقصد نہیں بنایا. مقصد کس کو بنا لیا؟ مقصد دنیا کو بنا لیا. جیسے مقصد دنیا کیسے ہماری، جیسے ہماری دنیا ہے نا، اگر کوئی کام پر جاتا ہے، ڈیوٹی والا ہے، میں جیسے مثال کے طور پر میں ڈیوٹی والا ہوں. اگر میں ڈیوٹی پر نہیں جاؤں گا نا تو مجھے پتا ہے آگے میری تنخواہ بھی کٹے گی اور آگے مجھے نکال دیں گے. یہ کیا ہے؟ میرا مقصد ہے. اب کیسے بھی کر کے مجھے اس مقصد پر کامیابی پانی ہے تو مجھے وہاں جانا ہی پڑے گا. کیسے بھی کر کے مجھے اس مقصد پر اگر پورا اترنا ہے تو مجھے وہاں جانا پڑے گا، اپنا پورا ٹائم دینا پڑے گا. تب جا کر میرا جو ہے نا وہ مقصد، وہ آخر میں جو مہینے میں وہ جو میرا مقصود ہوتا ہے وہ مجھے دیتے ہیں. اب انسان کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم نے دنیا کو سمجھ لیا. کوئی بھی ڈیوٹی والا اپنی ڈیوٹی چھوڑے گا نہیں، ایک دن بھی چھٹی نہیں کرے گا، لیکن نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے. شریعت سے ہم ہٹ جاتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ ہمارا مقصد نہیں ہے. عبادت کرنا ہم نے مقصد نہیں بنایا. اگر عبادت کو ہم نے اپنا مقصد بنایا ہوتا نا، آج ہماری ایک بھی نماز نہیں قضا ہوتی. اگر حج فرض ہے تو ہمارا حج قضا نہیں ہوتا. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں سچ کا حکم دیا تو ہم سچ بولتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ ہم نے عبادت کو اپنا مقصد نہیں بنایا نا. مقصد اگر بنا لیتے تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے مدینے سے ابھی غیب کی خبریں دیکھ کر گئے نا، حضور علیہ السلام گویا کہ اس زمانے کو دیکھ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جو انہی باتوں پر عمل کرے گا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، ایسے ہی کام کرے گا. تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی بت کی پوجا کرنے لگو. اے لوگوں، مجھے کسی بھی تم میں سے مشرک کوئی بھی نہیں ہوگا، مجھے یہ خوف نہیں ہے. لیکن تم میں سے بہت سارے دنیا دار ہو جائیں گے، مجھے یہ خوف ہے.
دنیا میں تم پڑ جاؤ گے، رات دن دنیا حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے تم۔ حضور علیہ السلام نے یہ پہلے غیب کی خبریں دے دی۔